اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ویورز، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم زبان کی حفاظت اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ ناظرین، ہم بات کریں گے سب سے پہلے پوائنٹ میں کہ زبان کی اہمیت کیا ہے۔ عزیز ناظرین، آپ دیکھتے ہیں کہ زبان کا جو ہے وزن بہت کم ہوتا ہے، لیکن چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ عزیز ناظرین، اگر ہم نے غور کیا تو زبان ہمارے لیے زحمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ ہمارے لیے جہنم کا باعث بھی ہے اور جنت کا باعث بھی ہے۔ زبان سے جو بھی ہم ورڈ نکالتے ہیں یہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ تو زبان کی اہمیت بہت اہم ہے اسلام کے اندر۔ آپ کو بتاتا چلے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ قاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 18 میں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی زبان سے آپ ورڈ نکالتے ہیں، جو بھی لفظ نکالتے ہیں، اس کو نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ایک فرشتہ، ایک نگہبان مقرر ہوتا ہے۔ اگر ہم جو ہے گفتگو بس زبانی کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے جہنم کا باعث بنتی ہے۔ اگر ہم ہمارے زبان کا اچھا استعمال کرتے ہیں تو یہ جو ہے ہمارے لیے نعمت کا باعث ہے۔ عزیز ناظرین، اس آیت سے ہمیں میسیج ملتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین ہیں وہ ہمارے حرکات سکنات سے بھی واقف ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے ذہن میں اٹھنے والے خیالات سے بھی اللہ رب العالمین واقف ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے زبان کا جو استعمال ہے اچھائیوں کے لیے کرنا چاہیے۔ آج ہم دوسرے جو پوائنٹ پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ زبان کا غلط استعمال، اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کو انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو عزیز ناظرین، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ مجھے جو ہے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس میں سے ایک چیز جو ہے زبان ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے جو ہے زبان پکڑ کے کہا کہ اس کی جس نے حفاظت کیا وہ جو ہے کامیاب ہوا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم اگر زبان کا جو ہے غلط استعمال کرتے ہیں تو اس کے نقصانات بہت ہوتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں زبان سے غلط الفاظ استعمال کرنے کی، جسے کہتے ہیں لغویات۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 2317 ترمذی شریف، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ایک شخص کی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول بات سے، لا یعنی بات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ میسیج ملتا ہے کہ ہم ہمارے بات کو، ہمارے اسپیچ کو، ہماری شخصیت کو فضول چیزوں کی طرف ملوث نہ کریں۔ فضول چیزیں ایکچوئل میں ہوتی ہے کیا؟ جب بھی ہم نے جیسا کہ کہا کہ اللہ کے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، ہمارا فیڈ بیک دیتے ہیں، اگر ہم فضول بات کرتے ہیں تو زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے اسے فرشتے نوٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایڈیشنل بات یہ ہوگی ناظرین کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم اس پہ سوچیں کہ فضول باتیں ہے کیا، کسی نے کہا کہ سب سے زیادہ جو ہے گناہ جو ہے زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ موسٹلی سن اسپریڈ فرام ٹنگ، بہت زیادہ جو ہے گناہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب یہ گناہ کیا ہوتے ہیں زبان کے؟ زبان کے گناہ عزیز ناظرین یہ ہوتے ہیں جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ پورے جو بھی گناہ ہیں یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ سورہ حجرات میں آپ اس کا تفصیلی انالائسس دیکھ سکتے ہیں کہ جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ چیزوں کو بیان کرنا یہ بہت غلط کلچرز ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جہنمیوں کی ایک بہت بڑی وجوہات میں سے ایک وجوہات یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں میں ملوث تھے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ المدثر سورہ نمبر 74 کی آیت نمبر 45 میں، وَقُلْنَا نَقُوسُ مَعَ الْخَائِزِينَ، جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی وجوہات کیا ہے تو بہت بڑی وجوہات یہ رہیں گی کہ وہ جو ہے فضول چیزوں میں ملوث ہوں گے۔ آج کل کا جو کلچر سے آپ دیکھتے ہیں، فضول لغویات،
جب ہم ہمارے اسٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ بے تقی باتیں کرتے ہیں، فضول باتیں، لایانی باتیں. سورہ مومن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، فضول مطلب باتیں وہ ہوں گی جس کا کوئی سر ہوتا ہے، نہ پیر ہوتا ہے، نہ در ہوتا ہے، نہ جس کا ثواب ہمیں ملتا ہے. یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہے لغویات میں آتی ہے. تو عزیز طلباء طالبات، آپ یہ فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2501 ہے، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے جو ہے نجات پائی. بہت امپورٹنٹ حدیث ہے عزیز طالبات. یہ خاموشی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے برائیوں سے جو ہے بچاتے ہیں. تو زبان کا غلط استعمال کرنا بہت غلط بات ہے. اگر آپ زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اپنے زبان کی اصلاح کریں اور زبان کو ہے اچھی گفتگو کی طرف راغب کریں. تھرڈ جو پوائنٹ ہے عزیز ناظرین، وہ یہ ہے کہ زبان کا اچھا استعمال اور اس کے فائدے کیا ہیں. زبان کا اچھا استعمال کیوں کرنا چاہیے؟ عزیز ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک شاعر نے کافی خوب، میں نے ایک چیز پڑھا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ خدا کو ناپسند ہے سختی زبان میں، خدا کو ناپسند ہے سختی زبان میں، رخی نہیں ہے اس لیے کھٹی زبان میں. بہت عمدہ بات کہی تھی عزیز ناظرین شاعر نے. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ آپ کا رویہ سخت ہو، آپ اچھی روش اختیار کریں. اب اس کے بعد بھی ایک ایڈیشنل چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اچھی بات کرنے کے بعد کا دوسرا پوائنٹ وہ ہو سکتا ہے کہ لہجہ. کیا ہو سکتا ہے لہجہ؟ اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے میں آپ کو بتاتا چلوں. فور ایگزامپل، ایک چائے ہے ہم نے کپ میں لی، لیکن وہ جو کپ جو ہے خراب ہے، وہ پیوریفائی نہیں ہے، وہ صاف نہیں ہے. تو اچھی زبان تو ہے بٹ وہ کپ جو ہے خراب ہے. اس کا مطلب لہجہ. تو لہجہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اچھی زبان کے ساتھ ہم لوگوں سے اچھے مزاج سے گفتگو کریں. ہمارا بیہیویئر بناوٹی نہ ہو، بناوٹی لہجہ آرٹیفیشل نہ ہو، بلکہ ہم روحانیت کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کریں. آج کل ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہیں آرٹیفیشل اسمائل کرتے، روحانیت کے ساتھ ملنا چاہیے. کیوں ملنا چاہیے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دیٹ؟ آپ اگر سورہ بقرہ کو غور سے پڑھیں، اس کے آیت نمبر 83 کا مفہوم ہے، جس میں کہا گیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں سے بھلائی کی بات کرو، سچائیوں کا ساتھ دو. عزیز ناظرین، ایک چیز تو قرآن کی ہے، دوسری چیز ہے کہ اچھی بات کہنا صدقہ ہے. مسکرا کے ملنا بھی اچھی بات ہے کہ لوگوں سے ہم مسکرا کے ملیں، اچھے لہجے میں ملیں. وہ اس لیے ملے کہ اگر ہم زبان کا اچھا استعمال کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین بھی خوش ہوتے ہیں. اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک جملے میں سمجھنا چاہیں تو ایک قرآن کے مفہوم کا ایک جو ہے اشارہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو ہم نے نرم خو بنایا، نرم مزاج بنایا. نہیں تو ایسا ہوتا تھا نہیں کہ لوگ آپ سے اٹریکٹ ہوتے، آپ کے ساتھ جو ہے اٹریکشن ان کے درمیان پیدا ہوتا. تو نرم خوئی مطلب عاجز والی روش، عاجزانہ انداز، تو اللہ رب العالمین کو یہ بہت پسند ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے زبان کا استعمال اچھی باتوں کے لیے کرے، غلط بات سے اپنی زبان کو بچائے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اس سے سچی اور درست بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زبان کے اندر جو ہے سچائی پیدا فرمائے، جھوٹ، غیبت، چغلی سے ہماری زبان کو بچائے. ہماری زبان کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں اچھی چیزیں بولنے والا بنائے. اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان میں جو بنیادی پوائنٹ کہا ہے علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے جو زبان کا استعمال دیا ہے نا بولنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ کا کچھ آپ بولیں.
بلکہ سب سے اچھا مقصد یہی ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو پڑھے سمجھے، اس کو بولنے والے بنے، یہ اس کا حق ہے۔ علمہ البیان، کیا بولے؟ کچھ کے کچھ نہ بولے، بلکہ اللہ کے کلام، اللہ کا ذکر جو امت مسلمہ کی طاقت ہے، جو امت مسلمہ کے نوجوانوں کی طاقت ہے، ذکر الہی، کہ ہماری زبان جو ہے ذکر سے جو ہے لبریز ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان پر کنٹرول کرنے، ہماری زبان کو سچائی کی طرف راغب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔